رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ رحمت دا می با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ عائشہ بیٹی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سیف ملوک شناسی کے سفر میں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی انشاءاللہ نور سفر میں ہے نور سفر بے شک بے شک بے شک۔ تو سیف ملوک شناسی پروگرام کے ساتھ ہی ایک نیا سلسلہ سیف الملوک لکھت اور پڑھت کے نام سے شروع ہو گیا انشاءاللہ۔ کب آنٹی کب سے شروع؟ یہ انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا جی انشاءاللہ۔ تو تاکہ درست اس کو نا ساتھ ساتھ پڑھا بھی جائے اور ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا بھی آئے، تاکہ جو نئے پڑھنے والے ہیں درستگی کا عمل ان کا ساتھ ساتھ جاری رہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اس کی درستگی سے ہم اس کے لیے ہم کو آپ سب کی معاونت بھی بہت چاہیے، بہت ضروری ہے، سب ناظرین کی، سامعین کی، پڑھنے سننے والوں کی، سب کی انشاءاللہ تعالی۔ تو میری تمام ناظرین و سامعین اہل علم و بصیرت حضرات سے وہی اپیل اور وہی استدعا ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی غلطی نظر آئے میری رہنمائی اور اصلاح فرمائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی کام بیٹا جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں جتنے افراد شامل ہوتے ہیں اتنا ہی وہ پرفیکٹ کام ہوتا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اکیلا شخص تو کچھ نہیں کر سکتا نا، یہ ایک ایفرٹ ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ سب مل کے تو اس کو انشاءاللہ اچھے سے اچھا کریں، کیونکہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے تمام حضرات کا یہ حق ہے۔ اور جب کبھی کسی بھی وجہ سے کمپوزنگ یا پرنٹنگ یا کسی بھی وجہ سے کوئی کلام متاثر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے کئی ایسی شخصیات کو اس کی درستگی کے لیے چن لیتا ہے۔ بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حکم تیرے بن کھ نالدا جو چاہے سو ہوندا، جس نو آپ دلیری بخشے او میدان کھلوندا، جس کے نصیب میں جو کام ہوتا ہے دلیری بخشے وہ میدان کھلوندا، جس کو وہ توفیق دے گا، جس سے وہ کام کروانا چاہتا ہے وہ اس سے کروائے گا۔ تو آپ اپنی اس کے ساتھ میں یہ بھی التجا کروں گی کہ آپ اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ یہ کام بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تو پچھلی ایپیسوڈ میں ایک ڈاکٹر بشیر مہدی صاحب نے امریکہ سے لفظ ترکین کی اور صوفی یعقوب صاحب نے UK سے لفظ پوند کی تصحیح کرائی تھی۔ وہ میں نے پڑھنے میں تھوڑی غلطی کی تھی، پوند کو میں نے بند پڑھا تھا اور چرکین کو چرکین پڑھا تھا۔ تو ان دونوں حضرات نے میری وہ تصحیح کروائی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کہ عمیق نگاہ والے، محبت و علم والے ایک ایک لفظ پہ نظر رکھے۔ یہ کتنا اچھا لگتا ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اس کلام میں داخل ہونے اور اس کے بعد آپ اس کی درستگی کے ساتھ پڑھنا، درستگی کے ساتھ سمجھنا، بے شک بے شک بہت بہت بڑا کام ہے۔ آپ کا پڑھنا اور ہمارا سمجھنا انشاءاللہ ہم سب بیٹا سمجھ رہے ہیں، ہم سب سمجھ رہے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں اور یہی چینل کا مقصد ہے۔ تو بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ علم تیرا ہے پڑھنے کی کسے نہ پڑھیا سارا۔ اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں، اس چیز کو اگر سمجھ لیں، علم کل کوئی بھی نہیں ہے۔ علم تیرا ہے پڑھنے اگے کسے نہ پڑھیا سارا، بھی دریا احسان تیرے دا بے حد انت شمارا، جو مجھے عطا کیا یہ بھی تیرے احسان کا دریا ہے، مکمل تو نہیں ہے نا۔ تو علم کل تو رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے، باقی اس کریم نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے تحت ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق تقسیم کیا ہے۔ تو ہمیں جتنا بھی جیسا بھی عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے خیال میں میاں صاحب کے کلام کو سیکھنے سمجھنے کا اوتھینٹک
اور مدلل ذریعہ جو ہے وہ میرے تایا جان یعنی میرے ابو جی میاں زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کیا بات ہے, کیا پرسن, کیا شخصیت تھی, علمی شخصیت, ادبی اور عاشق تھے, عاشق, بالکل صحیح, اور محنت کرنے والے تھے. تو اس کی دلیل اور وجہ اس کے لیے ان کا مختصر سا تعارف ضروری ہے, انشاءاللہ ان کا تھوڑا سا تعارف میں بیان کرتی ہوں. ابو جی کو میاں صاحب رحمۃ اللہ کی ذات اور آپ کی کلام کے ساتھ جنون کی حد تک عشق تھا, اور وہ عاشق میاں صاحب اور حافظ کلام میاں صاحب تھے. پورا کلام ان کو زبانی یاد تھا, ان کے سینے میں محفوظ تھا. میاں صاحب کا پورا کلام, کتنی تصانیف ہیں ان کی, تقریباً 15 تصانیف ہیں, باقی اس کے علاوہ بھی اور بہت سارا کلام ہے, اور ان کو سب زبانی یاد تھا, اور اس پہ اس کی تہ تک پہنچتے تھے, اس کے میننگ تک, اس کی گہرائیوں تک پہنچتے تھے. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ابو جی نے اپنی 100 سالہ زندگی کا ہر لمحہ میاں صاحب کے کلام کو سیکھنے, سکھانے, پھر اس کی درستگی اور اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا. ہر لمحہ وہ خود بھی آپ کے کلام سے فیض یاب ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کو آسان سے آسان کر کے اور مربع اولاد سے پاک کر کے عوام الناس تک پہنچانے کا اہتمام کیا انہوں نے. تو میاں صاحب کی چوتھی پشت میں آ کر ابو جی نے جو کام کیا یہ انہی کا خاصہ ہے, اور یہ اعزاز انہی کو نصیب ہوا الحمدللہ. تو آپ نے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً سارے کلام کو پرانے رسم الخط سے آج کے رسم الخط میں بڑی محبت اپنے ہاتھوں, اپنے قلم سے, اور بڑی محنت اور محبت اور بڑی لگن اور عشق سے کنورٹ کیا اس میں. کیا بات, اتنا مشکل تھا نا جو رسم الخط پرانی رائٹنگ جو تھی وہ بڑی مشکل, جس کو آج بندہ نہیں پڑھ سکتا تھا, نہ سمجھ سکتا تھا, پہلے پڑھ ہی نہیں سکتا تھا, پھر سمجھ نہیں سکتا تھا. بالکل بالکل. تو یہی ان کے والہانہ عشق کا ثبوت ہے. کیا بات. تو انہیں آخری سانس تک انہوں نے اس کلام کی خدمت کی ہے. ان کو اس کام میں اتنا مستغرق دیکھ کر بیٹا لگتا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا, اور کوئی مقصد نہیں تھا ان کی زندگی کا. تو پردہ فرمانے سے بس 5 دن پہلے کی بات ہے کہ نظر ان کی کافی کمزور ہو گئی تھی, 100 سال عمر تھی ظاہر ہے. تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا زیادہ زور نہ ڈالیں. تو ایک دن کتاب پڑھ رہے تھے میاں صاحب کی طرح, لکھ بھی رہے تھے اور پڑھ بھی رہے تھے, ابھی بھی کام کر رہے تھے اس کے اوپر. تو وہ کتاب یہاں رکھ کے نا ایسے بالکل ساتھ ایسے رکھ کے پڑھ رہے. تو میں نے کہا ابو جی یہ نظر کمزور ہو جائے گی تو آپ اتنا نزدیک رکھ کے نہ پڑھے نا. تو فرماتے ہیں کہ آپ نے دادا جی کا فرمان نہیں سنا. وہ کیا فرماتے ہیں میاں صاحب, تو فرماتے ہیں شعر پڑھا پھر کہ دیدے دل بر ویکھن کارن, دیدے دل بر ویکھن کارن بن دیدار کیوں رکھاں, جنی اکھیں یار نہ دسے پٹ پئیاں وہ اکھاں. ان کو بچا کے اب میں نے کیا کرنا ہے, بالکل کسی کام میں لگاؤں, جس دل بھر کے دیدار کے لیے ہیں, اگر وہ دیدار نہ ہو سکے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے, کیا ضرورت ہے. بے شک بے شک. تو ابو جی اکثر فرماتے تھے کہ اس کلام کی خدمت میاں صاحب کا ہم پہ قرض ہے, بالکل صحیح, اور اسے اتارنا ہے. ہم سب نے مل کے, میاں صاحب کی اولاد دیکھیں بیٹا, میاں صاحب کی اولاد وہی تو نہیں جو ان کے گھر میں پیدا ہوئے, جو بھی ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کی اولاد ہے. کلام تو سب کے لیے, انہوں نے بارہا اپنے کلام میں بارہا اس کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی میری کلام سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. میرا گھر بھی میری کلام, میرا زیور بھی میری کلام, میری دنیا کی جمع پونجی بھی میرا کلام, میری اولاد بھی میرا کلام. تو پھر ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے اور ان کا قرض ہے کہ ہم ان کے کلام کے ساتھ محبت بھی کریں اور اس کی خدمت بھی کریں انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے ایف اے اور بی اے سری نگر کشمیر کے پرنس آف ویلز کالج سے اس وقت کے 15 روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ کیا تھا. ماشاءاللہ اتنے لائق, اتنے تھے, اتنے لائق تھے, تو وہ میاں صاحب کے کلام کو سمجھتے ہی چلے گئے. اور آج کا بچہ اپنے دماغ کو کمپیوٹروں میں اور اس طرح کی چیزوں میں ڈائیورٹ کر کے گھسائے ہوئے, حالانکہ جو پیور چیز ہے, جو سچ ہے زندگی کا, وہ نچوڑ ہے جو ہم سنتے ہیں. ہمارے بڑے اچھے نصیب ہے کہ ہمیں بہت خوش قسمتی ہے بیٹا, بہت خوش قسمتی ہے. تو آپ کی میاں صاحب کے کلام پہ کمال کی ایک دلیل اور بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے دینی تعلیم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گھرانے کے خانوادے حافظ محمد مطیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی ہے. شاید یہ تھی چیز کنورٹ ہو رہی تھی نا چیز آگے. تو حافظ مطیع اللہ صاحب وہ شخصیتیں جنہوں نے میاں صاحب رحمۃ اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی.
اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد بقیہ تعلیم ان کے پوتے حافظ عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. پھر حافظ عبد اللہ صاحب کے پوتے حافظ عبد اللطیف صاحب ان سے, جو اس وقت کے جید عالم, کامل حافظ, مفتی, اہل طریقت, اہل شریعت, صوفی باصفا تھے. یہ ان کے پاس کرم تھا ان کا. اور اس کے ساتھ ہی وہ سموال شریف میں بطور ٹیچر تعینات ہوئے اس زمانے میں, اور وہیں سے ریٹائرمنٹ ہوئی. وہیں پہ کہیں ٹرانسفر نہیں ہوئی آگے پیچھے. یہ ان کی عزت تھی وہاں لوگوں میں. وہیں اپوائنٹمنٹ ہوئی اور وہیں سے ریٹائرمنٹ ہوئی. کہیں آگے پیچھے نہیں بھیجا ان کو, کہ وہ ہستی ایسی نہیں تھے کہ ان کو آگے پیچھے بھیجا. یہ اس زمانے کے لوگ سمجھدار تھے, میرا خیال ہے کتنے سمجھدار تھے. آج کل ان کے مرتبے کو جانتے تھے, کے مرتبے صاحب نظر. تو اس کا مطلب ہے پرانے لوگ تو بہت زیادہ صاحب نظر. بے شک بے شک. کیونکہ آنٹی آج کے لوگ تو نظر کی طرف تو دیکھتے ہی. نظریں ہمارے کمزور ہے بیٹا, نظریں ہماری کمزور ہے. لیکن نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ نظریں اپنے پہ ڈلوا کے اپنی تقدیریں بدلی ہوئی ہیں اس کلام سے جڑے ہوئے. بے شک سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو دوسری دلیل ایک اور ہے. دوسری دلیل ہے کہ ایک تو حافظ صاحب کی شاگردگی میں رہے وہ, پھر اپنے حافظ عبد اللطیف صاحب, حافظ مد اللہ صاحب. دوسرا اسی استاد گرانے سے شرف دامادی نصیب ہوا, وہیں سے شادی ہوئی تھی نا. اچھا. حافظ عبد اللطیف صاحب کی 2 بیٹیاں دونوں بھائیوں کے گھر آئی تھی نا, میرے والد صاحب میاں سلطان صاحب اور میاں تمان صاحب. تو اس رشتہ اور نسبت سے انہیں مزید شفقت اور صحبت نصیب ہوئی نا, پھر اور زیادہ بیٹھنے کا موقع اللہ نے دیا. پھر ایک اور دلیل, قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ جب اپنا کلام مکمل فرماتے تو سموال شریف کے اسی گھرانے کے خانوادے حافظ صاحب کو بلواتے. حافظ صاحب کلام پڑھتے جاتے اور آپ سنتے جاتے. جہاں کہیں درستگی کی ضرورت ہوتی وہ آپ درست فرماتے. یہ اعزاز بھی اس گھرانے کو. تو اسی طرح ابو جی نے انہی شخصیات سے آپ رحمۃ اللہ کا کلام پڑھا, سنا, سیکھا اور سمجھا. تو پھر اس سے اوتھینٹک چیز اور کیا ہو سکتی ہے. تو میرے پاس تو علم, عمل, عقل, شعور کچھ بھی نہیں بیٹا. میں تو بالکل بس کیا بتاؤں, بس یہ عطا الہی ہے. میں نے جو حرف جتنا جیسا پڑھا, سنا, سیکھا, وہ میرے مربی, میرے مرشد, میرے استاد, میرے راہبر رہنما, میرے اپنے ابو جی سے ہی سیکھا. اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر مجھے یہ سارا سامان میسر ہوا. میری اس سے بڑھ کر خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اپنی 70 سالہ زندگی ان کی شاگردی میں, ان کی شفقت میں گزاری. اور آج میں جو بھی ہوں, جتنی بھی ہوں, انہی کی بدولت ہوں بیٹا. اور ان کا فرمان تھا کہ یہ نافع اور کستوری جتنی بھی عطا ہوئی ہے خود بھی سونگو اور عوام الناس تک پہنچاؤ. اور انہی کی نصیحت و وصیت کے مطابق یہ ڈیوٹی ادا کروں گی انشاءاللہ تعالی. میاں صاحب نے بڑا پیارا فرمایا کہ راہ پدانو ٹکن مکانے رات پوے گھر جس دے. یہ مسافر کی مثال دے رہے ہیں. راہ پدانو ٹکن مکانے رات پوے گھر جس دے. سخی ہوئے تا پوچھے یارو خرچ پلے کس کس دے. مہمان نوازی کرنے والے پھر تو جنہ خرچ دلیری, جن کے پاس جنہ خرچ دلیری تینا کٹ کٹ دیں دے آٹا. تینا کٹ کر دیندے آٹا. خالی ہاتھ حیران بیچارہ بے ہیٹھاں سٹ گاٹا. میرے جیسے میرے شرمندہ سا جیسے خالی ہاتھ حیران بیچارہ بے ہیٹھاں سٹ گاٹا. شرم پوے گھر والے تائیں اس اگے بھی تردا. ہائے ہائے, وہ سخی ہوتے ہیں نا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو بھی وہ شرم پوے گھر والے تائیں اس اگے بھی تردا. میں بھی خالی ہاتھ مسافر تکیا تیرے کردا. میں بھی خالی ہاتھ مسافر تکیا تیرے کردا. یا مرشدی یا میاں صاحب, یا میاں صاحب میں بھی خالی ہاتھ مسافر تکیا تیرے کردا.